جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کی ایک اہم ترین تصنیف جو کہ یقیناً سینکڑوں بار چھپ چکی ہے، یعنی مولانا محمد حسین آزاد کی ایک لازوال کتاب آب حیات کا ایک مختصر سا تنقیدی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کے تعارف کے حوالے سے بات ہو جائے۔ مولانا آزاد جو ہیں وہ 10 جون 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام محمد حسین تھا اور وہ آزاد تخلص کیا کرتے تھے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر نے دلی سے اردو زبان کا پہلا اخبار جاری کیا، جس میں وہ کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی پر بڑی سخت تنقید کیا کرتے تھے اور ان کی بدعنوانی پر مضامین چھاپا کرتے تھے۔ انگریزوں پر کڑی تنقید کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی میں انہیں باغی قرار دے دیا گیا اور انہیں گولی مار دی گئی۔ مولانا آزاد کی جو ادبی تربیت ہے وہ اپنے وقت کے مشہور استاد شیخ ابراہیم ذوق نے کی۔ ذوق کیونکہ ان کے استاد تھے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزاد نے آب حیات میں ذوق کی خوبیوں کو اور اس کے مقام و مرتبے کو مبالغہ آرائی کر کے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ جو خوبیاں ان میں نہیں تھیں وہ بھی ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ استاد اور شاگرد تھے۔ آب حیات کا جو پہلا ایڈیشن ہے وہ 1880 میں چھپا اور اس ایڈیشن میں مشہور اردو شاعر مومن خان مومن کا ذکر موجود نہ تھا اور ذوق کو مرزا غالب سے بڑا شاعر قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب تنقید کی گئی تو بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ مومن خان مومن کے حالات زندگی جو ہے وہ دستیاب نہ تھے اور دوسرے ایڈیشن میں ان کے حالات زندگی چھاپ دیے گئے۔ غالب کو بھی ذوق سے کم درجے کا شاعر قرار دیا گیا تھا اور بعد میں جب انگریزوں نے دلی کالج کو ختم کر دیا تو وہ جنگ کے بعد یعنی مولانا آزاد لاہور آ گئے اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں وہ پڑھانا شروع کر دیا اور اسی دوران انہوں نے انجمن پنجاب کی بنیاد بھی رکھی اور جدید اردو نظم کا آغاز کیا اور مشاعرے کرائے اور ان کی شاعری کی جو رودات تھی وہ اخباروں میں چھپوائی جاتی تھی۔ نظم یا مشاعرے جو تھے ان کے موضوعات وہ عام لوگوں کے مسائل ہوتے تھے۔ مولانا آزاد کی وفات لاہور میں 1910 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی مشہور ترین تصانیف میں سیر ایران، دربار اکبری، سخندان فارس، آب حیات، نیرنگ خیال، نظم آزاد، مکاتیب آزاد، دیوان ذوق، قصص الہند، نگارشات فارس وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا آزاد ایک مرقع نگار تھے اور انہوں نے آب حیات میں ان شاعروں کو بھی بیان کیا ہے جو ان کے دور سے پہلے گزر چکے تھے اور ان کی معلومات اکٹھی کر کے انہوں نے ان کے متعلق بتانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے آب حیات کو تاریخ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے اور ایک تذکرہ نویسی کی کتاب بھی کہا جاتا ہے اور اردو کی ایک تنقیدی کتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے آب حیات کے دیباچے میں اردو زبان کے آغاز اور اس کے تعارف کے متعلق بات کی ہے، اس کی تاریخ، اس کی اردو کی وجہ تسمیہ اور اردو کی جو ابتدائی تصانیف تھی ان کے متعلق بیان کیا ہے اور اسی دیباچے میں انہوں نے نظم کے متعلق اور اردو نظم کی تاریخ، اس کا آغاز اور مشہور ہندی اردو شاعر امیر خسرو کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کتاب کو انہوں نے مختلف جو ہیں وہ ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب میں کل ملا کے 5 دور بیان کیے گئے ہیں اور ہر دور میں انہوں نے مختلف شاعروں کا ذکر کیا ہے اور ان شاعروں کو ان کی صفات کی بنا پر انہوں نے ادوار میں بیان کیا ہے۔ اس کے پہلے دور میں شمس ولی اللہ، شاہ مبارک آبرو اور مصطفیٰ خان یک رنگ کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق اور ان کی شاعری کے مختصر سی صفات کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون کون سے الفاظ ایسے تھے جو ان کے دور میں تھے اور وہ اب متروک ہو چکے ہیں۔ دوسرے دور میں انہوں نے اصلاح زبان اردو کا بیان کیا ہے اور اس دور کے مشہور شاعروں میں سید انشاء اللہ خان انشا اور اشرف علی خان کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے۔ تیسرے دور میں
انہوں نے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے جو کہ پہلے موجود تھے مگر اب متروک ہو چکے ہیں، اور اس عہد کے مشہور شعراء میں مرزا رفیع سودا اور مجذوب خلف مرزا، رفیع سودا میر درد، میر تقی میر کے متعلق انہوں نے تیسرے دور میں بیان کیا ہے، اور چوتھے دور میں انہوں نے بھی ان الفاظ کا ذکر کیا ہے جو متروک ہو چکے ہیں۔ اس میں میر حسن سید انشاء اللہ خان انشاء کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے، اور پانچویں اور آخری دور میں انہوں نے خواجہ حیدر علی آتش، مومن خان مومن، شیخ ابراہیم ذوق، مصطفیٰ خان شیفتہ، غالب، مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس کے متعلق انہوں نے آخری دور میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک اردو کی ایک مشہور ترین کتاب ہے جو یقیناً کئی بار چھپ چکی ہے، اور آج بھی اس کی جو مانگ ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ تھا آج اردو کی ایک مشہور ترین تصنیف آب حیات کے متعلق اور اس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے متعلق مختصر سا جائزہ۔ شکریہ۔